السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اسلام اور ایمان لانے والوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں، ان کا اختصار سے تذکرہ کیا تھا، اور پھر ہم نے ایک اور بات جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہیں یہ تقاضے پورے کرنے مشکل لگیں یا ناممکن لگیں تو یاد رکھو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہاتھ رکھ کر کلمہ توحید کی گواہی دی تھی، ان لوگوں نے اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو جیسے ادا کرنے کا حق تھا ویسے ادا کیا۔ کوئی یہ تمہارے لیے انوکھی بات نہیں، برادری، قبیلہ، دوست احباب، مالی اور معاشرتی مجبوریاں، رشتہ دار، وہ ان لوگوں کے بھی تھے، انہیں مالی مجبوریاں بھی تھیں اور معاشی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مجبوریاں بھی تھیں، دوست احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، خاندان اور قبیلہ بھی تھا، اور یہ بات تو انسان کی فطرت میں رہی ہے کہ اس نے اپنے لیے ہمیشہ آسانی کو تلاش کیا ہے، سہولت کو تلاش کیا ہے۔ ان کے سامنے کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد بڑی ہی آسانی سے ایسی چیزیں میسر تھیں انہیں کہ وہ اپنے ایمان اور اسلام پہ سمجھوتا کر کے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، کچھ نقصان سے بچ جاتے، آسانیوں کو اختیار کرتے اور مشکلات سے کنارہ کرتے۔ ان کے پاس یہ سارے راستے موجود تھے، لیکن اگر وہ سہولت و آسانی کے راستے کی طرف چلتے یا ایمان و اسلام پہ سمجھوتے کے راستے پر چلتے تو پھر اسلام و ایمان کے تقاضے پورے نہ ہوتے۔ انہوں نے سہولتوں کو، آسانیوں کو، مال کو، خاندان کو، حتیٰ کہ اپنے سگے خونی رشتہ داروں کو، اپنی اولاد آبا کو، اپنی بیویوں کو، بیویوں نے خامدوں کو وہ محض اس لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان سب کی پرواہ نہیں کی تھی کہ انہیں جو چیز سب سے زیادہ اہم نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہی وہ دل ہیں، یہی وہ دل والے لوگ ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں جن کا تذکرہ کر کے ہمارے سامنے مثال، ماڈل و نمونہ
رکھ کر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ ہیں ایمان والے لوگ، اگر ایسا ایمان ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ لوگ اللہ رب العزت نے اسی لیے ان لوگوں کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ منتخب فرمایا، انہیں چنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور دین اسلام کی حقیقی طور پہ خدمت اور اشاعت میں یہ لوگ ہیں جو کام آ سکتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا طریقہ ہی یہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے سے پھر اپنے دین کا کام لیتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اس سے دین کا کام لیتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے تو یہ حدیث گواہی دیتی ہے کہ اس بندے سے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ دین کے کام کے قریب نہیں جاتا، کوسوں دور رہتا ہے، بلکہ دینی امور کو، دینی مشاغل کو وہ اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے، بسا اوقات وہ اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا یہ کام کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے لیے یا اپنی زندگی کی بہتری کے لیے میں کچھ کر لوں۔ جو دین کو چھوڑ کے دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال ہونے ہی نہیں دیتا، وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے، اس کے ساتھ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی محبت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید اتارا، قرآن مجید اتار کے اس میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں انہیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ہٹ جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، پھر اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اگر دین سے دور جاتے جاؤ گے پھر یاد رکھنا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کو تو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک ان سے محبت کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو ساری زندگی، جب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، اس کے بعد کی آپ زندگی کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے کی زندگی کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحبت کے لیے انہوں نے کیا کیا برداشت کیا، اور کون کون سی آسانیاں اور سہولتیں تھیں جو اپنے سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ کئی ایک صحابہ کی مثال ہے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور خاص ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ عیسائی بادشاہ نے کہا تھا چھوڑ دو جو تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، جو سہولت چاہیے وہ سہولت دیں گے، مال چاہیے وہ بھی حاضر ہے، حتیٰ کہ اس نے کہا بادشاہت میں حصہ دار بناتا ہوں، کسی ایک علاقے کا گورنر بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ باتیں، یہ چیزیں یہ عام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا اعلان کر دیا، بس پھر حکومت ہے یا دولت ہے یا شہرت ہے یا کچھ بھی ہے، اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بات سنو، تمہارا دوست کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک دن کے اندر اندر آسمان پہ گیا، یہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں پہ، پھر میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، وہاں سے ہو کے دوبارہ اسی مسجد اقصیٰ کے راستے واپس آیا ہوں۔
یہ بات ماننے کی ہے، مانو گے اس بات کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو چھوٹی ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بات مان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا مجھ پر فرشتہ اترتا ہے، وحی آتی ہے، ہم نے مان لیا۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو اس کی باقی باتیں ماننا وہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ سب سے مشکل کام تو یہی تھا کہ ہم نے علاقے کی روایات کو چھوڑ کر، طریقے کو، رواج کو چھوڑ کر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما مانا، اور اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ مان لیا تو باقی باتیں ماننی کوئی مشکل نہ مشکل ہے اور نہ ہی بڑی ہیں۔ یہی بات ہے جو آج ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سب سے بڑی بات، سب سے مشکل کام وہ تو ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا۔ اس کے بعد یہ بات کرنا کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ بعض تو ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا ایسے ہی ہے جیسے پل صراط پہ چلنا، اور پل صراط کی پھر خاص ایک تصویر بنائی جاتی ہے کہ ایسی جگہ ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پختہ نقش کر دی جاتی ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، حتیٰ کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ اور جس نے قرآن اتارا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تو آسان کیا ہے۔ جو دین لے کے آیا اس نے کہا ان الدین یسرن، دین آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں اللہ تنگ کرنا، تمہیں اللہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ دین آسانی کا نام ہے، آسان ہے دین۔ بھیجا اگر دو لوگوں کو کسی ایک علاقے کی طرف تو انہیں کہا یسرا ولا تعسرا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، جا کے وہاں پہ مشکلات پیدا نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ یہ انہیں کہا جا رہا ہے جنہیں ایک علاقے کی ذمہ داری دے کے، گورنری دے کے اس علاقے میں بھیجا جا رہا ہے کہ حکومت تمہارے پاس ہوگی، اختیار تمہارے پاس ہوگا، لیکن دیکھنا کہ ان لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا۔ آپ ذرا سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی طرف نظر دوڑائیے۔ جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، فرعون کو دعوت دو، اور اللہ وہاں پہ فرماتے کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے لیے نرم بات کرنا۔ دعوت دینے جا رہا ہے اللہ کا نبی، اور سامنے ہے وہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں الہ ہوں۔ اس کو دعوت دینے کا طریقہ اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں جا کے، اس سے جا کے نرمی والی بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ بھاگے نہ بلکہ کچھ سیکھے، کچھ تم سے سیکھے، تمہاری بات کو قبول کرے۔ اگر جاتے ہی سختی والی بات کر دو گے اور مخاطب کرو گے او کافر اعلی یا فلاں چیز یا فلاں، ایسے سخت الفاظ سے اگر مخاطب کرو گے تو ظاہر ہے پھر اس نے تمہاری بات سننی، تمہاری بات نہیں سنے گا۔ آپ بتائیے، جو مالک کائنات فرعون کو دعوت دینے جانے والے پیغمبر کے لیے یہ کہتا ہے کہ جا کے اس سے نرم بات کرنا، کیا وہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو مشکل میں ڈالے گا؟ ان کے لیے احکامات کو مشکل بنائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا کہ آپ یہ لے لو یا یہ لے لو، الا اخذ ایسرہما، جو دونوں میں سے آسان تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ سارے جو بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے آسان ہے،
لیکن ان دو آسانوں میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ یہ اپنی امت کے لیے لے لیجئے یا یہ لے لیجئے، الا اخذ ایسرہما، ان دونوں آسانوں میں سے جو سب سے زیادہ آسان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اپنی امت کو دیا۔ یہ ہے دین۔ اور جب اس بات کو سمجھ لیا کہ دنیا و آخرت کی آسانی، دنیا و آخرت کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر ساری چیزیں، ساری سہولتیں اس ایک بات پہ کہ جب آسانی، جب سہولت، جب فائدہ، جب کامیابی وہ دنیا و آخرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے، پھر باقی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی باتوں کو ترک کر دیا جائے۔ کہا اس سے بڑی بات مان چکے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو مانا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پہ فرشتہ اترتا ہے، ان پہ وحی اترتی ہے۔ جب یہی مان لیا تو پھر باقی باتیں اس سے، پھر اگر وہ کہے کہ نماز پڑھو یہ بات چھوٹی ہے، پھر اگر وہ کہے کہ 30 روزے رکھو ہر سال تو یہ بات چھوٹی ہے، پھر اگر وہ کہے کہ صاحب نصاب سال گزرنے پہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے یہ بات چھوٹی ہے، ہلکی ہے، یہ بات ماننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مشکل بات تھی وہ تو ہم نے مان لی، کلمہ ہم نے پڑھ لیا۔ یہ بات ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، چاہے ان کی عام زندگی میں مشکل ہی کیوں نہ آئی، رکاوٹ کیوں نہ آئی، یا انہیں لوگوں کی مار کیوں نہ برداشت کرنی پڑی، جب اس بات کو سمجھ لیا، اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی طور پہ ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملا ہے یا اس نے چکھا ہے یا اسے سمجھ آئی ہے، حقیقی طور پہ ذائقہ ایمان، اس کی حلاوت و مٹھاس اسے محسوس ہوئی ہے جو ایک بار ایمان لے آئے اور پھر اسے کہا جائے بھی آگ میں پھینک دیں گے یا ایمان کو چھوڑ دے، دو میں سے ایک باتیں کر لے، وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا، آگ میں گرنا گوارا کر لے گا، آگ میں گرنا ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ جب اسے سمجھ آ گئی اس بات کی کہ یہی تو وہ چیز ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسی بات کو نہیں سمجھا کہ اصل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کیا ہے، ایمان کا ذائقہ کیا ہے۔ یہ ایمان کی مٹھاس جب رگو پے میں اترتی ہے اور ایمان کی مٹھاس جب خیالات کو بدلتی ہے، اعمال کو بدلتی ہے، تو پھر دنیا کی ہر ایک چیز اس مٹھاس کے مقابلے میں کمتر نظر آتی ہے۔ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، سامنے مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جاری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں کام آ جاتا ہوں، مارا جاتا ہوں، کیا ملے گا؟ کہا پھر اللہ وحدہ لا شریک کی تمہیں جنت ملے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی تھی۔ کہا اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ کھجوریں پھینک دی، گیا اور اللہ کے راستے میں کام آئے۔ یہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یقین کر کے، پختہ یقین کامل کر کے ایک بندہ اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک نچھاور کر دیتا ہے، یہ اس بندے کو سمجھ آتی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کامل۔ ہمارے ہاتھ سے روزانہ دین اسلام چھوٹتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں، معاف کیجئے گا بات سخت ہے لیکن بات حقیقت ہے، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ہم بھی شاید یہ کہتے کہ اگر یہی کھجوریں کھاتا رہا، اگر یہی کھانے کھاتا رہا، اگر یہی میں آرام کرتا رہا تو پھر تو میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ جسے یقین تھا اس نے کھجوریں پھینکی اور میدان عمل میں۔ یہ ہے ایمان۔
تقاضا ایمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جب پختہ یقین کر لیا تو پھر اپنے آپ کو بس پیش کر دو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے۔ یہی جواب تھا اس صحابی کا جس نے کہا تھا بادشاہ معمولی سی بات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کبھی کسی دور میں ان کے قبیلے کی دوسرے کسی سے لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو اٹھا لیا تھا، بکتا بکاتا ادھر پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھا کہ پتہ چل گیا ان کے چچا کو، وہ آئے وہاں سے انہیں لینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے لیکن زید سے بات کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہا کرتے تھے، اور اسامہ بن زید کو کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، ایک صحابی کا نام، اور وہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ۔ چچا آئے، آ کے ملے، تمہید باندھی، کچھ ماں کا حال سنایا، کچھ باقی رشتہ داروں کا، اور کہا اللہ کے رسول سے ہم اجازت لے چکے ہیں، اجازت لے چکے ہیں آپ کو ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ زید کی مرضی پہ منحصر ہے، زید جو کہے۔ زید نے کہا کہ اگر بات یہ ہے کہ میری مرضی پہ ہے تو پھر میں رسول اللہ کو اختیار کرتا ہوں، میری مرضی ہے اگر تو میں اختیار کرتا ہوں کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ اور دیکھیے شروع میں نے بات کی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنی مرضی کو، اپنے اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونپ دیتے ہیں یا تیاگ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر کبھی زندگی میں ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا مال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اولاد ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا گھر بار ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی کی آسانیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو صحابہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ سکھایا ہے ہمیں، دکھا کے کہ دیکھو جو تم سمجھتے ہو یا مشہور ہے تم میں کہ دین مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، چل نہیں سکتے، چلنا ناممکن ہے، ایسے جیسے جیسے اسلام کہتا ہے بالکل ویسے چلنا وہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو دیکھو ایک جماعت ایسی بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب آیت اتاری، آیت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کی آواز اونچی ہوتی ہے وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کے عمل نہ ضائع ہو جائیں۔ صحابہ کرام جب بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کہا کیا ہے، آواز کو اس قدر پست کرتے ہیں، اس قدر آواز پست کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ ہو۔ یہ ہے ایمان، مثال بیان کر دی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا پھر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھا، یہی تو ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے ذریعے امتحان لیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا۔ پچھلے جمعہ میں آخر میں ہم نے یہی آیت جو ہے وہ ترجمہ کی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، اگر اللہ اور اس کا رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، حکم صادر فرما دیں، تو ان کے پاس پھر اختیار باقی نہیں رہتا، کوئی اختیار نہیں رہتا کہ
کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، کوئی اختیار نہیں، بس ایک ہی کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، ایک ہی بات۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ مجادلہ کی جو آیت ہے، آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اس آیت پہ سب سے پہلے عمل میں نے کیا، سب سے پہلے میں نے عمل کیا۔ کیسے؟ کہا کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سرگوشی کرتا، خفیہ بات کرتا جو اللہ کے پیغمبر اور اس بات کرنے والے کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اور ایک اور بات ضمناً یہاں پہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس کے آداب بتائے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں خفیہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ 4 بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں تو 2 جو ہے وہ آپس میں خفیہ بات نہیں کریں گے۔ جب مجلس ایک ہے تو بات بھی سب کے سامنے ہوگی، کھلی ہوگی بات۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے۔ آئیے کچھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا، بات لمبی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر کسی کی بات کو تسلی کے ساتھ سماعت فرمایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ بات لمبی ہوتی، اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، اور یہ جو ہے وہ اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اب اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کرنی ہو جو اکیلے میں سرگوشی کے ساتھ کرنی ہو، وہ پتہ کیا کرے؟ وہ پہلے صدقہ کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرے۔ پہلے صدقہ دے، جب صدقہ دے گا تو پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ اب کچھ لوگ تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن پیچھے ہٹ گئے کہ صدقہ دینا پڑے گا، لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پسند ہو کہ میں نے تو بات کرنی ہے، میں نے تو مسئلہ بتانا ہے، میں نے تو قریب جانا ہے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں، پھر ان میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں اس آیت میں سب سے پہلے میں نے عمل کیا، میں نے پہلے صدقہ دیا اور پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جن کے ایمان کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے معیار بنا دیا ہے کہ ایمان ویسا ہوگا، تسلیم و رضا ویسی ہوگی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو اگر ویسے پورا کرو گے جیسے وہ پورا کیا کرتے تھے، پھر تو ہدایت بھی ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ بات نہیں مانو گے تو پھر اختلاف میں پڑے رہو گے۔ آپس کے اختلافات چاہے گھریلو ہوں یا مذہبی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ کے کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کی جائے گی تو اختلاف ہے، اور ایسے اختلاف کا کوئی حل بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی چھوڑ دیا اور پھر لڑ پڑے، اس کا کوئی حل نہیں۔ ایک ہی حل ہے، واپس پلٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، اسے مانو، اختلاف ختم ہوگا، اختلاف کا حل ہوگا، نہیں تو اختلافات جاری رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ